والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا کلام اقبال کے حوالے سے ہمارا آج کا لیکچر شروع ہونے کو ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی ہر آیت اپنی ایک شان رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث اپنی ایک شان رکھتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کے شاگرد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہر نظم اپنی ایک شان رکھتی ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی جس نظم پر گفتگو کرنے چلے ہیں وہ ہے خطاب بجوانان اسلام۔ نوجوانان اسلام سے علامہ اقبال کچھ خطاب فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی قوم کے نوجوانوں سے بے حد محبت تھی، بے حد پیار تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوان خوبصورت، طاقتور، حسین و جمیل، روحانیت و نورانیت والے، سرخ و سفید، محنتی اور بھاگ دوڑ کرنے والے ہوں۔ کہ میں نے ان کی ایک جگہ ان کے ملفوظات میں پڑھا تھا، فرماتے ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں کو بڑا ہمت والا دیکھنا چاہتا ہوں، بہت متحرک دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبکہ اس کے برعکس اس وقت ہم اگر آج کے نوجوانوں کو دیکھیں تو وہ بے حد کمزور، نحیف، ناتواں، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی، اور بالکل اقبال کا جو ایک کنسیپٹ ہے اس کے برعکس ہیں۔ اگر ہم اقبال کو پڑھ لیں اور ہمارے نوجوان سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اقبال جیسے نوجوان دیکھنا چاہتا ہے ہمارے نوجوان دوبارہ ویسے بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اقبال کو نوجوانوں سے امید ہے، اور نوجوانی اصل تو کام کرنے کی جو عمر ہے وہ جوانی کی ہے۔ بچپن میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ جوانی ہے۔ جوانی میں اگر بندہ کچھ کر گیا تو وہ اس کو ہر لحاظ سے نفع پہنچائے گا، اور اگر جوانی ضائع کر دی پھر کچھ بھی نہ ملا۔ اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی یہ ایک نظم پوری نوجوانوں کے لیے خاص کی ہے کہ نوجوانوں ذرا میری بات سنو، میری طرف توجہ کرو، میں تمہیں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں کوئی سبق دینا چاہتا ہوں۔ آئیے اقبال کی نظم کو پڑھتے ہیں، دیکھیں وہ نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے مسلم جوان، کبھی تو نے تدبر کیا، غور کیا؟ تو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے، تو عیش و عشرت میں مبتلا ہے، کبھی تو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کبھی تو نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی، تدبر بھی کیا تو نے؟ نوجوان، کبھی تو نے غور کیا، سوچا، کبھی وقت نکالا، کبھی اپنے ماضی کو مڑ کے دیکھا؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیسا آسمان تھا ستاروں بھرا جس کا تو بھی ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔
وہ کتنا عظیم آسمان تھا، ستاروں بھرا آسمان، جگمگاتا ہوا آسمان، اسلامی تاریخ کا جگمگاتا ہوا آسمان. تو اسی کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے. تو ایک ستارہ ہے، روشن ستارہ. ذرا مڑ کے اپنے اس آسمان کی طرف تو دیکھ. اب تو زمین بوس ہو گیا ہے، تو زمین پہ گر گیا ہے. اپنے آسمان کو دیکھ. تو اقبال آپ ہی بتا دیں کون سا آسمان تھا وہ جس کا میں ایک ٹوٹا ہوا تارا ہوں. فرمایا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. فرمایا تو اس قوم کا فرد ہے، تجھے اس قوم نے اپنی محبت کی گود میں پالا ہے. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. دارا جیسے عظیم بادشاہ کا تاج تیری قوم نے اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا تھا. اس کے لیے ہمیں اپنے جہاد کی تاریخ پڑھنی پڑے گی جو ہم نے نہیں پڑھی. ہم کون سی قوم کے فرد ہیں جس کے آفتاب و مہتاب محمد عربی ہیں، جس کے ستارے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، سیدنا ابو ہریرہ، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن مسعود، ایسی ایسی عظیم ہستیاں کہ ایک انگریز مفکر نے لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کی تربیت کی جس کا ہر فرد ہیرو بن گیا. تو اس قوم کا فرد ہے جس کا ہر فرد ہیرو ہے. کہا عرب کی سرزمین ہیروز سے بھر دی محمد عربی نے. محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عرب کی سرزمین کو ہیروز سے بھر دیا. جب وہ عرب کے ہیروز، وہ صحابہ، وہ مجاہدین عرب کی سرحدوں سے باہر نکلے تو انہوں نے شام کو فتح کر لیا، مصر کو فتح کر لیا، یمن کو فتح کر لیا، ایران کو فتح کر لیا، افریقہ کو فتح کر لیا. دنیا کے اوپر چھا گئے وہ لوگ. وہ ایسے ہی روز تھے. تو اسی قوم کا ایک فرد ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت اور ان کے اوپر پڑے ہوئے جو قالین ہوتے ہیں ہیروں سے بھرے ہوئے، وہ اٹھا کے مدینے بھیجے گئے اور وہاں پر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں لوگوں میں بانٹ دیے گئے. وہ ہیروں والے قالین جن کے اوپر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، بادشاہ بیٹھا کرتے تھے نا، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے، وہ اٹھا کے مدینہ، اس وقت حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی، ان کے قدموں میں ڈھیر کیے گئے کہ فلاں بادشاہ کا یہ محل کا خزانہ آپ کے قدموں میں ہے، فلاں بادشاہ کے محل کا خزانہ آپ کے قدموں میں ہے، فلاں بادشاہ کے محل کا خزانہ آپ کے قدموں میں ہے، اور حضرت عمر فاروق اسے بانٹ رہے ہیں، تقسیم فرما رہے ہیں. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. تو اس قوم کی گود میں پلا ہوا ایک فرد ہے. بھول گیا اپنی تاریخ کو، بھول گیا اپنی صلاحیتوں کو، بھول گیا اپنی عظمتوں کو. تو وہ اس قوم کا فرد ہے کہ بادشاہوں کے تاج اور بادشاہوں کے قالین اور ان کے تخت تیری اس قوم کے قدموں میں رولتے پھر رہے تھے.
اور آج تو کہاں رلتا پھر رہا ہے. لہذا اقبال کہتے ہیں تھوڑا اپنے اندر بیداری پیدا کرو، شعور پیدا کرو، زندگی پیدا کرو، سوچو. تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. کہتے ہیں کہ تیری جو قوم تھی، ہم تو اسی قوم کے فرد ہیں نا. ہم بنیادی طور پر حجازی ہیں، محمدی ہیں، عربی ہیں. تمدن آفرین، ایک زبردست قسم کا نظام وجود میں لانے والی قوم. تمدن آفرین، زبردست قسم کا نظام وجود میں لانے والی قوم ہم ہیں. وہ ہم نے دنیا کو ایک سسٹم دیا تھا، ہم نے دنیا کو ایک نظام دیا تھا. تمدن آفرین، زندگی گزارنے کا زبردست قانون وجود میں لانے والی قوم. خلاق آئین جہاں داری، دنیا کو چلانے والے قانون کی تخلیق کرنے والی قوم. ہم نے دنیا کو کیسے چلانا ہے، یہ آئین ہم نے تخلیق کیا تھا، جسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم اس قوم کے فرد ہیں، یعنی شتربانوں کا گہوارہ، یعنی عرب کا صحرا. آپ جائیں عرب میں، خشک پہاڑ ہیں، وہاں آپ کو ٹیلے نظر آئیں گے، چٹانیں نظر آئیں گی، پانی تک زیر زمین نہیں ہے. لیکن وہاں سے جو کچھ دنیا کو ملا وہ آب حیات تھا، یعنی شتربانوں کا گہوارہ. شتربان یعنی اونٹ چلانے والے، جو اونٹوں کو چلاتے ہیں نا، انہیں شتربان کہتے ہیں. شتربانوں کا گہوارہ یعنی مقام، جگہ. اونٹ چلانے والوں کی جگہ، وہ اونٹوں کو لے کے چلتے تھے. وہاں اونٹ ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، تب بھی ہوتے تھے. اونٹ لے کے چلنے والے لوگ تھے وہ. یہ دراصل اقبال ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے والد گرامی حضرت علامہ اللہ وسیع سعیدی رحمۃ اللہ علیہ میں سنایا کرتے تھے، شاید آپ کو یاد ہو. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے اپنے دور حکومت میں. تو کچھ جو احباب تھے انہوں نے کہا حضرت خیر تو ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنے اشک بار کیوں ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں نا، یہاں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. ابھی میں جوانی، عنفوان شباب میں تھا، جوانی چڑھتی جوانی تھی. میرے والد نے مجھے اونٹ دیے، فرمایا جاؤ انہیں چرا کے آؤ. میں انہیں چرانے گیا تو کوئی اونٹ ادھر بھاگ گیا اور کوئی ادھر بھاگ گیا. میں اس کو پکڑتا تو وہ ہاتھ نہ آتا، اس کو پکڑتا تو وہ ہاتھ نہ آتا، کہ میں پریشان ہو گیا. جب واپس آیا تو ابا جی نے صورتحال دیکھی تو میری پٹائی لگائی تھی. حضرت عمر بن خطاب کے والد کا نام کیا ہے؟ خطاب. تو انہوں نے میری پٹائی لگائی تھی. انہوں نے کہا تھا تجھ سے اونٹ نہیں سنبھلتے. فرمایا ایک وہ وقت تھا کہ مجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، اور آج دنیا کے 1/3 حصے کے اوپر مجھ عمر کی حکمرانی ہے. یہ ساری کی ساری محمد عربی کی عطا ہے. حضور نے کیسے ہیروز تیار کیے. فرمایا ہم سے اونٹ نہیں سنبھلتے تھے، آج ہم دنیا سنبھالے بیٹھے ہیں. اسی لیے اقبال یہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، وہ اونٹ چلانے والے وہ ساری دنیا کے حکمران بن گئے. وہ دنیا کو بہترین کر کے ایک نظام کے تحت چلا رہے تھے. کیا کمال تاریخ ہے آپ کی. آؤ تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھو.
سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیا لوگ تھے؟ کیا ان کے پاس محلات تھے؟ کیا ان کے پاس گاڑیاں تھیں؟ کیا وہ بڑے خوبصورت لباس زیب تن کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس انہوں نے دولت کے انبار اکٹھے کیے تھے؟ کیا انہوں نے بڑے بڑے بینک بنائے تھے؟ نہیں، سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، تھے دنیا کے حکمران مگر فقر ان کا فخر تھا۔ ان کے دنیا کے حکمران اور اپنے آپ کے لباس پر کئی کئی پیوند لگے ہوئے، 17 پیوند لگے ہوئے۔ وہ مخمل کے بستر نہیں تھے، بڑے نرم و گداز اور قیمتی بستر جن پہ وہ مزے سے سوتے ہوں۔ وہ تو تپتی دھوپ میں بھی چھاؤں کے نیچے سو جاتے تھے۔ الفقر فخری، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کی طرف، کلام کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ فقر میرا فخر ہے، سادگی، سب کچھ لٹا دینا، یہ شان ہے۔ اور حضور نے خود بھی فقیری والی زندگی گزاری، اور حضور نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو بھی یہی تربیت دی۔ یہ جو آج سارے لوگ اپنے، ہمارے جو مسلمان ہیں نا، وہ اپنے نام کے ساتھ لفظ فقیر لکھتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، ہم فقیر لوگ ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، فرمایا تم فقراء ہو۔ کتنی زبردست بات ہے، تم فقیر، اللہ کے فقیر ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا، یہ مانگنے والے فقیر، یہ اللہ نہ اللہ نے بنائے ہیں نہ رسول نے بنائے ہیں۔ اللہ رسول نے جو فقیر بنائے ہیں نا، ان کا نام ابو بکر ہے، ان کا نام عمر ہے، ان کا نام عثمان ہے۔ اقبال بھی یہی کہتا ہے کہ وہ والے محمد کے فقیر بنو، وہ والے خدا کے فقیر بنو، کہ اگر تم دنیا کے حکمران ہو تو تمہاری ظاہری صورت سے فقیری جگمگا رہی ہو، فقیر قسم کے لوگ۔ بآب و رنگ و خال و خط، آب، اور یہ فارسی کا ایک مصرع ہے۔ بآب و رنگ یعنی پانی، رنگ والا پانی، پانی رنگ جسے میک اپ وغیرہ کرتے ہیں۔ خال و خط، خال تل، خط جس کے ساتھ کسی کو سنوارتے ہیں میک اپ سے۔ میں کہ یہ رنگی، یہ رنگ والا پانی، یہ تل، یہ میک اپ، چہ حاجت روئے زیبارہ، جس کا چہرہ خود سے حسین ہے، اسے اس میک اپ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہی عطا کی ہے، جسے اللہ پاک نے دنیا کی بادشاہی عطا کی ہے، اسے کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اس طرح کی ظاہری زیب و زینت کرتا پھرے۔ یہ ابھی میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پاک پڑھ رہا تھا، تو آپ نے اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بالکل اس کے برعکس، ہم اپنی زیب و زینت، اپنی ڈیکوریشن، گھر کی ڈیکوریشن، سوٹڈ بوٹڈ، ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں نا۔ تو ایک بار فرماتے ہیں چھوڑ دو ان چیزوں کو، یہ چیزیں ہمیں حضور نے نہیں سکھائی ہیں، یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائی ہیں، یہ ہمیں صحابہ کرام نے نہیں سکھائی ہیں،
یہ ہمیں اہل بیت نے نہیں سکھائی ہیں، محمد کے فقیر بن جاؤ۔ پھر آگے فرماتے ہیں گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ فرماتے ہیں گدائی میں یعنی فقیری میں، غربت میں، گدائی غربت فقیری، فرماتے ہیں غربت میں بھی ان اللہ والوں کے اندر غیرت اتنی تھی، غیور تھے۔ یہ غیرت بڑی قیمتی چیز ہے، غیرت۔ اور آج اقبال اسی بات کو رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے۔ غیرت کیا ہوتی ہے؟ غیرت یہ ہے کہ اپنے مقام کو آپ نیچے نہ گرائیں، یہ آپ کی غیرت ہے۔ جس شخص نے اپنا مقام گرا دیا اس کی غیرت ختم ہو جاتا ہے۔ جو اپنے مقام کو، اپنی شان کو، اپنی عزت کو قائم رکھنے والی ہے، جس نے اپنی عزت کو گرا دیا اس کی تو غیرت ہی ختم ہو گئی ہے۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، غربت میں فقیر والے اتنے بڑے غیرت مند تھے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ منعم کھاتا پیتا بندہ، دولت مند، اس کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس غریب کی جھولی میں آ کے کوئی چیز ڈال دے۔ بخشش کا نہ تھا یارا، کچھ دے نہیں سکتا تھا۔ وہ کہتے میں اس کو دوں گا یہ میرے سے لڑ پڑے گا، ناراض ہو جائے گا، کہے گا کہ مجھے تو بخشش دینے آ گیا ہے، تو مجھے چیزیں دینے آ گیا ہے، اٹھاؤ اپنی چیزیں۔ میں اللہ کا فقیر ہوں، تمہارا تو نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں، تمہارا تو نہیں ہوں، مجھے دینے آ گئے ہو، مجھے میرا خدا دے گا۔ اور بخشش کا نہ تھا یارا، کہ دولت مند آدمی غریب کو کچھ دے نہیں سکتا تھا، اور آج کل تو دولت مند ہی منگتا بنا پھرتا ہے، بلکہ اب تو ہم عالمی فقیر بن گئے ہیں، پوری دنیا میں کشکول اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہمارے کشکول میں کچھ ڈال دو۔ وہ لوگ جن کے پاس سمندر جیسی نعمت ہے، جن کے پاس دریاؤں جیسی نعمتیں ہیں، جن کے پاس نہری نظام جیسی نعمت ہے، جن کے پاس پہاڑوں کے خزانے موجود ہیں، جن کے پاس زمین کے زرعی خزانے موجود ہیں، وہ دنیا میں کشکول اٹھائے پھرتے ہیں۔ کیا یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ دنیا سے ہم مانگتے پھر رہے ہیں اور ڈرتے پھر رہے ہیں؟ اقبال آگے فرماتے ہیں غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ میں بس اتنا بتاؤں، وہ صحرا نشین، وہ صحراؤں میں رہنے والے، وہ اونٹوں کو چرانے والے، وہ جھونپڑیوں میں رہنے والے، وہ چشموں سے اپنی پیاس بجھانے والے، وہ خانہ بدوش جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا تو دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا، وہ کیا بن گئے تھے؟ جہانگیرو، وہ دنیا کے فاتح بن گئے تھے، جہاں دارو، وہ دنیا کے حاکم بن گئے تھے، جہاں بانو، وہ دنیا کی حکومت چلانے والے بن گئے تھے، جہاں آرا، وہ دنیا کو اپنی حکومت سے خوبصورتی کے ساتھ سنوارنے والے بن گئے تھے۔ یہ مقام تھا ان کا۔ اقبال کہتا ہے نوجوان تو بھی یہ بننا، بندے نوجوان ایسا بننا، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، دنیا کا حکمران بن، اور بن حالت فقیری میں۔ اسی لیے اقبال نے جاوید سے کیا کہا تھا؟ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ مطلب دولت کے پیچھے نہ بھاگ، تو دین کے پیچھے بھاگ، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔ آگے فرماتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔
مطلب اگر میں چاہوں نا، میں اس دور کا سارا نقشہ کھینچ کر، مجھے اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی ذہانت عطا کی ہے، اتنی فراست عطا کی ہے، اور صرف ذہانت فراست نہیں، میں اس دور کے اندر جھانکنے کی صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ گویا اقبال یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ محمد عربی اور آپ کا مقدس دور میری آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا ہے۔ بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، صلح حدیبیہ، حنین، فرمایا وہ سارے میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ سکتا ہوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرا تخیل ہی کمزور ہے، تو اس دور میں جھانکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں تو نقشہ کھینچ کے سامنے رکھ دوں، مگر تیری سمجھ میں پھر بھی نہیں آنا ہے، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ یعنی اقبال اس دور میں کھوئے ہوئے ہیں، محمد عربی کے دور میں کھوئے ہوئے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کے ادوار میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اپنی جو پچھلی تاریخ گزری ہے اور ہر دور میں مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا ہے، اقبال ان میدانوں میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ اقبال کا ذہن وہاں گردش کرتا پھر رہا ہے، انہیں دیکھتا پھر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس دور کے، پچھلے دور کے کچھ مناظر دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو پھر نسیم حجازی کے جو ناولز ہیں نا تاریخی، ذرا ان کا مطالعہ فرمائیں، وہاں سے آپ کو کافی کچھ مل جائے گا۔ یعنی اقبال جو کچھ بتانا چاہتے ہیں نا، ان مناظر کو آپ نسیم حجازی کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ایوں محسوس ہوگا کہ آپ رسول اللہ کے دور میں گھومتے پھر رہے ہیں، آپ محمد بن قاسم کے ساتھ دوڑتے پھر رہے ہیں، آپ یوسف بن تاشین کے ساتھ چلتے پھر رہے ہیں، آپ معظم علی کے ساتھ چلتے پھر رہے ہیں۔ آپ ان ادوار میں اپنے آپ کو گھومتا محسوس کریں گے، ذرا اس کا مطالعہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، جوان تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، تیری ان سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بڑا تو نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، بڑا افسوس ہے، تیری حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، وہ جو تیرے آبا و اجداد تھے نا، تیری ان سے مجھے تو کوئی نسبت نظر نہیں آتی۔ تو گفتار وہ کردار، تو گفتار ہے، تو باتیں کرنے کا ببر شیر ہے، باتیں کرتا ہے۔ وہ کردار، وہ گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ تو کردار کے غازی تھے۔ تو ثابت وہ سیارہ، تو ثابت ہو کے بیٹھا ہے، جامد ہو کے بیٹھا ہے، مفلوج ہو کے بیٹھا ہے، تجھے سوجھتا نہیں کہ میں کروں کیا۔ حالت یہ ہو چکی ہے آج کے نوجوان کی، اس سے کہو نا کچھ کر تو وہ 10 دن سوچتا رہتا ہے، 10 دن بعد آ کے کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے میں نے۔ اس حد تک ہم مفلوج ہو چکے ہیں، کوئی ہمیں سمجھانے والے نہیں ہے کہ ہم نے کرنا ہی کیا ہے۔ تو ثابت، فرمائے تو ثابت و جامد ہو چکا ہے۔ وہ سیارہ، جیسے سیارہ بھاگتا پھرتا ہے نا، وہ اس طرح دنیا میں دوڑتے پھرتے تھے۔ مصروف عمل رہتے تھے۔ علامہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات یہاں پر کرنا بہت ضروری ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا، یہ جو آج نوجوان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے لوگوں سے فرمایا میں کسی کو فارغ بیٹھا نہ دیکھوں، میں کسی بندے کو فارغ بیٹھا نہ دیکھوں۔ فرمایا یا تو اپنے دین کا کوئی کام کرتے نظر آؤ یا اپنی دنیا کا کوئی کام کرتے نظر آؤ، مجھے کچھ کرتے نظر آؤ۔ یہ وقت کے حکمران نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ شاگرد نے، جس کی عظمتوں کا سکہ دنیا نے مانا ہے، اس کا پیغام ہے۔ فرماتے ہیں فارغ بیٹھا نہ دیکھوں، کچھ کرو، کچھ کر کے دکھاؤ، مثبت سرگرمیاں، نتیجہ خیز سرگرمیاں، پتہ چلے یہ بندے نے کچھ کر کے دکھایا ہے۔ دنیا میں آئے ہو 4 دن کے لیے، واپس جاؤ تو پیچھے کوئی کارنامے چھوڑ کے جاؤ، پیچھے کچھ نشانیاں چھوڑ کے جاؤ، دنیا کو پتہ چلے گیا تو ہے، پیچھے کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔
اقبال گیا ہے پیچھے کچھ چھوڑ گیا ہے کہ نہیں چھوڑ گیا؟ جی کچھ چھوڑ گیا ہے تو اس کا نام چل رہا ہے. تو بھائی اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ دنیا سے جاؤ اور سب نے جانا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ پیچھے آپ کو یاد رکھا جائے تو پھر آپ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، ورنہ آپ نسیم منسیہ ہو جائیں گے، بالکل بھلا دیے جائیں گے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی آیا بھی تھا. یار کوئی اپنے ثبوت چھوڑ کے جاؤ کہ ہم دنیا میں آئے تھے. اس دنیا میں آنے کے کوئی ثبوت تو چھوڑ کے جاؤ، پتہ تو چلے کہ واقعی فلاں بندہ آیا تھا. دنیا سے چلے گئے اور آپ کے پیچھے دنیا میں آپ کا کوئی ثبوت ہی نہیں رہا، کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئے. آپ نے تو پھر کمال کر دیا. آگے فرماتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے. یہاں اقبال یعنی یوں سمجھیں کہ افسوس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، افسوس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی. اس شعر میں کہتے ہیں گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. فرمایا جو ہمیں اسلاف سے میراث ملی تھی، کیونکہ نسل در نسل جو حضور نے دیا تھا وہ آگے چلتا چلا آ رہا ہے. حضور نے صحابہ کو دیا، اہل بیت کو دیا، صحابہ و اہل بیت نے اگلی نسلوں کو دیا، انہوں نے اگلی نسلوں کو دیا، انہوں نے اگلی نسلوں کو دیا، ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچا ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سب کے سب اپنے ان 1400 سالہ جو میراث ہے ہم اس کے امین ہیں. وہ وراثت ہمارے پاس آ چکی ہے، لیکن وہ وراثت گل رہی ہے، وہ سڑ رہی ہے، ہم نے اس کو سنبھالا نہیں ہے، ہم اسے کام میں نہیں لائے. فرماتے ہیں گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. جو ہمارے پاس اسلاف سے کیا آیا ہے؟ ہمیں قرآن ملا ہے، ہمیں اسلاف سے حدیث ملی ہے، ہمیں اسلاف سے دین ملا ہے، ہمیں اسلاف سے ارکان اسلام ملے ہیں، ہمیں اسلاف سے نظام اخلاق ملا ہے، نظام سیاست ملا ہے. اتنا بڑا سرمایہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا سرمایہ پڑا ہوا ہے، ہم نے ساری ضائع کر دی. ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ثریا آسمان پہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے، ایک جھرمٹ ہے. فرمائے اتنی بلندی سے آسمان نے ہم کو زمین پر پٹخ دیا ہے، اور اس وقت ہماری حالت بالکل ایک مردہ شخص کی ہو چکی ہے. اگلے 3 اشعار میں اقبال ایک خاص رونا رو رہے ہیں اور نوجوان کو توجہ دلا رہے ہیں علمی میراث کی طرف. ویسے تو ٹوٹلی میراث، خاص طور پر علمی میراث. فرماتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ. کئی لوگ اسے آئین مسلم پڑھتے ہیں، یہ آئین مسلم نہیں ہے، آئین مسلم ہے. فرماتے ہیں حکومت کا تو کیا رونا، حکومت کی کیا بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے حکومت آ بھی جاتی ہے، چلی بھی جاتی ہے. کبھی بندہ تخت پر ہوتا ہے، کبھی تختے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. کبھی وہ وزارت کی کرسی پہ ہوتا ہے، کبھی وہ پھانسی کے پھندے پہ ہوتا ہے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، آتی جاتی رہتی ہے. یہی سوال کیا تھا نا ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے کہ تمہاری ان سے جنگیں ہوتی ہیں؟ ان کی فتح ہو جاتی ہے، کبھی ہماری ہو جاتی ہے. ایسے ہوتا رہتا ہے جنگوں میں، حکومت بھی آتی ہے چلی جاتی ہے، دولت بھی آتی ہے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. فتح بھی آتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی ہے، شکست بھی آ جاتی ہے. یہ سارا کچھ دنیا میں چلتا رہتا ہے. فرماتے ہیں نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چاہیے، دنیا کا آئین مسلم ہے، ثابت شدہ. یہ ثابت شدہ آئین ہے، چلتا رہتا ہے، کوششیں جاری رہتی ہیں. کبھی حکومت مل بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی ہے، کبھی فتح مل بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی ہے. کبھی بندے کو قوت دولت مل بھی جاتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتی ہے. یہ چلتا رہتا ہے.
میں اس کی ہم جو بات بتانا چاہتا ہوں اس پہ غور کرو، مگر وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو باتیں ہیں کہ حکومت تو آنی جانی شے ہے، مگر علم اس کو آنا جانا نہیں سمجھنا، آ گیا بھی آ گیا، نہ آیا تو نہ آیا۔ ہماری تو ابتدائی علم سے ہے، اقرا، ہمارا دین شروع ہی پڑھنے سے ہوتا ہے، اقرا پڑھو۔ فرمایا علم کے بڑے بڑے موتی 14 صدیوں کے، فقہ کے، اصول فقہ کے، حدیث کے، اصول حدیث کے، تفسیر کے، اصول تفسیر کے، زبان دانی کے، لغت کے، جغرافیہ کے، ریاضی کے، سائنس کے، میڈیکل سائنس کے، 14 صدیوں میں ہمارے اسلاف نے بڑی محنتیں کی تھیں اور اتنی کتابیں لکھی تھیں۔ فرمایا تم اور کچھ نہ سنبھالتے یار، اپنے آبا کی انہی کتابوں کو تو سنبھال لیتے، لیکن افسوس فرمایا کہ تمہارے علم کے موتی، تمہاری وہ عظیم الشان کتابیں، وہ ذخیرہ، وہ سرمایہ، فرمایا میں یورپ گیا تو یورپ کے لوگوں نے تمہاری وہ کتابیں لے جا کر اپنی لائبریریوں میں سجا رکھی ہیں۔ اب بھی یورپ کی لائبریریوں میں آپ کا 1400 سالہ علمی سرمایہ، قلمی مخطوطے، صدیوں کی کتابیں وہاں پورے سلیقے اور کرینے کے ساتھ محفوظ پڑی ہیں۔ فرمایا تم کہاں ہو؟ تمہاری کتابیں اٹھا کے وہ لے گئے، حفاظت بھی انہوں نے کی، پڑھا بھی انہوں نے، فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا، اور تم، وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا کہوں احباب کیا کارہائے نمایاں کر گئے، بھی یہ کیا نوکر ہوئے پینشن ملی مر گئے۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، ہماری زندگی کا یہ خلاصہ ہے۔ دنیا میں آئے، کھایا پیا اور مر گئے۔ بھائی یہ کام تو چونٹیاں بھی کرتی ہیں، یہ کام تو مکوڑے بھی کرتے ہیں، یہ کام تو بھینسیں بھی کرتی ہیں، وہ بھی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، کھاتی پیتی ہیں، مر جاتی ہیں۔ تو بھی اسی لیے آیا ہے دنیا میں، آیا ہے، کھایا پیا، مر گیا۔ فرمایا اٹھو، اپنے اسلاف کی وراثت کو سنبھالو، اٹھو، وراثت کو سنبھالو، کتابیں پڑھو، علم کے ساتھ رابطہ جوڑو، علم کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنی کتابیں تو کم از کم واپس لے آؤ، اور کچھ نہیں تو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ، ہمارے تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر انہیں نیند نہ آ رہی ہو نا، کتاب اٹھا کر 2 لائنیں پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نشہ آ جاتا ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ 2 لائنیں پڑھنے سے ان پر نشہ طاری ہو جاتا ہے، یعنی 2 لائنیں ان کے لیے نیند کی گولی کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے ایک عزیز تھے، تو انہیں جب نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی کہتے اخبار چاہو، جب انہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی کہتے تھے اخبار لے آؤ، ایسے اخبار اٹھا کے ابھی 2 سرخیاں پڑھتے تھے، گہری نیند آ جاتی تھی۔ میں تجھے علم پڑھنے سے بڑی گہری نیند آ چکی ہے، سارا سرمایہ برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے، افسوس ہے تیرے اوپر، تیرا سارا کچھ لٹ گیا ہے اور تو نشے کی حالت میں ہے۔ غنی روز سیاہ پیر کن آرا تماشا کن، کہ نور دید اش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہ غنی کاشمیری کا شعر ہے، علامہ اقبال نے اسے اپنی اس نظم کے آخر میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے غنی، وہ شاعر اپنا نام کہہ رہا ہے، غنی روز سیاہ، فرمایا تاریک دن تاریک ہو گیا، روز سیاہ، دن تو روشنی کے لیے ہوتا ہے، فرمایا دن سیاہ ہو گیا، کس بات سے؟ فرمایا اندھیرا دن تو دیکھ، پیر کنعان کا بزرگ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح، ان کی صورتحال تو ملاحظہ کر، تاریک دن میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی صورتحال تو دیکھ، کہ نور دیداش، کہ ان کی آنکھوں کا نور یوسف، انہیں بڑی محبت تھی نا یوسف علیہ السلام سے، حسن یوسف،
فرمایا ان کی آنکھوں کا نور کہ نور دیداش، ان کی آنکھ کا نور، ان کی آنکھ کا نور. کمال تو یہ ہو گئی روشن کند چشم زلیخا را، ان کی آنکھ کے نور سے زلیخا کی آنکھ روشن ہوئی پڑی ہے. میں کتابیں تیری ہیں، روشنی یورپ حاصل کر رہا ہے، علم تیرا ہے، فائدہ یورپ اٹھا رہا ہے، وراثت تیری ہے، استعمال یورپ کر رہا ہے. کہاں گئی شرم، کہاں گیا حیا، کہاں گئی غیرت، کہاں گئی ہمت، کہاں گیا حوصلہ؟ یہ صورتحال ہوئی پڑی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کا نور اس سے روشن زلیخا کی آنکھ ہے، اور تیرے اسلاف کا علم وہ جگمگ یورپ پہ کر رہا ہے، اور تو یہاں جہالت کی تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، لا علمی میں، بے شعوری میں زندگی گزارتا پھر رہا ہے. علم کا شوق مر چکا ہے. بس اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جائے. اس قوم کے اندر علم کا شوق مر چکا ہے، کوئی شوق نہیں ہے پڑھنے کا اس قوم کو. اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار تو باقی تو تجھے میں نے پوری تاریخ بتا دی ہے، میں نے تجھے سارا کچھ سمجھا دیا ہے، ایک مہربانی کر اور کچھ نہیں کرتا، یہ علم تو لے لے. نہ تو حکمران بنتے نہیں ہے تیرے اندر اتنی ہمت، چھوڑ، کم از کم اپنا علم تو واپس لے. ہمارے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں، ہمارے اداروں میں اس وقت جس سٹینڈرڈ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں انہیں دیکھ کے رونا آتا ہے. تھرڈ کلاس قسم کا کاغذ، تھرڈ کلاس قسم کی لکھائی، تھرڈ کلاس قسم کی چھپائی، تھرڈ کلاس قسم کا اندر کا میٹیریل، کوئی اس کے اندر ایتھینٹیسٹی نہیں ہے. ایسا تھرڈ کلاس قسم کا علم پڑھ کر تو پی ایچ ڈی بنا پھرتا ہے. کو خدا کا خوف کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اقبال کا یہ جو پیغام آج ہم یہاں براہ راست اور آن لائن سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پیغام عملی طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ آج ہم نے جو نیکی کی باتیں کی، کلام پاک پڑھا، اور ہم نے اپنا وقت ایک اچھے کام پہ لگایا، اسے قبول فرما. اس کا ثواب پیارے نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. آقا علیہ السلام قبول فرمانے. حضور پاک کے وسیلے سے جتنے مسلمان آج تک اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی روحوں تک کے ثواب پہنچا دے. بالخصوص شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارک تک کے ثواب پہنچا دے. اور جو کچھ ہم نے آج ان کا پیغام سنا، ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ. اور جتنے ہمارے عزیز دعاؤں میں اس وقت شامل ہیں، یہاں موجود ہیں، آن لائن دعا میں شامل ہیں، جس کی جو بھی نیک مراد ہے یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.